سورہ یونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک یہ کہ اولیاء اللہ پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پہلے ان کا انعام بیان کیا، پھر ان کی صفات بیان کی۔ تو ولی اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ تو عام فہم لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو یہ وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو نبی نہیں ہوتا، صحابی بھی نہیں ہوتا، لیکن نیکی کرتے کرتے اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کے خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ دوستی کا ایک وسیع مفہوم ہے، عام مطلب ہے۔ اس لحاظ سے تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہوئے ان کے دوست وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ہدایت سے، نور سے، روشنی سے اٹھا کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ تو ایک ولایت کا درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، یعنی کافر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان، لیکن پھر آگے مسلمانوں میں بھی درجہ کہ جو اتنی نیکی کرتا ہے، اتنا نیک بن جاتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ اب اس خاص خدا وحدہ لا شریک، اس کو کسی کو اپنے خدا میں حصہ نہیں دیتا، نہ وہ بن سکتا ہے، کیونکہ خدا کا شریک علمی زبان میں کہیں تو ممتنع ہے، یعنی وہ اس کا امکان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کے اندر اتنی استعداد نہیں مخلوق میں کسی کو خالق بن سکے، کیونکہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق ہے، مخلوق نہیں، مخلوق ہے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ نہ خدا پوری خدا کی جگہ پہ لے سکتی ہے،
نہ خدا کوئی خدائی کا کوئی حصہ بانٹ کر کے کہ آئندہ کے لیے تمہیں دے دیا، جیسے حکومت اپنے حصے بانٹتے ہیں، بادشاہ ہوتا ہے، اصل تو وہ ملک کا اختیار ہوتا ہے، اسے گورنر بنا دیتا ہے، گورنروں کو پھر اختیارات بھی دے دیتا ہے کہ جو مرضی جیسے مرضی کرو، چھوٹی موٹی باتیں خود ہی کر لیا کرو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے ہاں یہ کام نہیں ہے۔ خدا اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر اور متصرف بھی ہے، ایک ایک ذرے کو خود اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو مینیج بھی کر رہا ہے، آبزرویشن بھی اس کی ہے۔ تو خدائی میں تو شریک ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس کا یہ کوئی راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو پھر خاص تعلق کا مطلب کیا ہے؟ خاص تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی دعائیں مثلا قبول کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی کرامت بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ کام اللہ کا ہوتا ہے لیکن ظاہر ان کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دین حق کی تائید ہو جاتی ہے۔ جیسے معجزہ ہوتا ہے، معجزے سے حق کی تائید ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر ولی متبع شریعت، ولی وہی ہوتا ہے جو متبع شریعت، اس کے ہاتھ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ اس کے نبی کی تائید ہوتی ہے کہ جو جس نبی کا یہ امتی ہے وہ نبی برحق ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ یہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے، نہ کشف نہ کرامت۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے حوال کھل جانا، پتہ چل جانا فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تکوینیات جو اس دنیا کا نظام ہے، یعنی وہ نظام جو فرشتے لے کر چل رہے ہیں، اس نظام کی کبھی کبھی کوئی بات اس پر کھل جاتی ہے، لیکن علم غیب نہیں ہوتا، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب خدا کی صفت ہے، یعنی مکمل طور سے پوری کائنات کو جاننا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کبھی کبھی جزوی طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اولیاء کو بھی بعض دفعہ بعض باتیں بتاتے ہیں۔ جیسے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے، صحابی ہیں، صحابی ولی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، باقی پوری دنیا کے ولی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ صحابہ نے پوچھا کہ نہ ساریہ نہ پہاڑ، یہاں کیا مطلب؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک منظر کھول دیا تھا کہ ان کے لشکر کے ایک امیر تھے ساریہ، اور وہ ایک جگہ جا رہے تھے تو راستے میں دشمن تھا جو پہاڑ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ اس کا خیال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پر یہ بات کھولی، اور ایک یہ کہ اس بات کو ان کی آواز کو اللہ نے حضرت ساریہ تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ زندگی کا ایک واقعہ ہے، یہ نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ پر سب کچھ کھل گیا، سارا غیب ان پر کھل گیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کھولتے، یہ اس کا اپنی صفت ہے۔ تو ولی کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ولی کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اس کی اللہ ہی سے اس کا لو لگی رہتی ہے، اس کا دل اسی سے لگتا ہے۔ یہ بھی یہی اس کی یوں سمجھے کہ تعلق کا مطلب یہ ہے، اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ ہی اسے اچھا لگتے ہیں، اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہوئے کام اس کو اچھے لگتے ہیں، اللہ کے لیے بنائے ہوئے تعلقات اس کو اچھے لگتے ہیں۔ جن تعلقات میں اللہ پیش نظر نہیں ہوتا وہ اس کے لیے گراں ہو جاتے ہیں، اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں
ہوں